جاتے ہیں اور پھر ٹر کھاتے ہیں یا گلی میں سلیب ڈالنے پر یا گٹر بنانے پر۔ ہمارے ووٹ گٹروں کے لیے جاتے ہیں، ہمارے ووٹ گلی میں سلیب کے لیے جاتے ہیں، بچے کی نوکری کے لیے جاتے ہیں۔ کل پولیس پکڑ لے تو چھٹکارے کے لیے جاتے ہیں، پکڑتے بھی خود ہیں، چھڑاتے بھی خود ہیں۔ کاش ہمارا ووٹ نظام مصطفیٰ کے لیے ہوتا، کاش ہمارا ووٹ دین کے لیے ہوتا۔ صدیق اکبر نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ آج بھی اگر اسے خطبے پر عمل کیا جائے تو جیسے اس دور میں کامیابی ملی تھی آج بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ نے بیعت صحابہ نے لی، اب خلیفہ بن گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن جب دوسرا دن ہو گیا، کیا گیا؟ دوسرا دن خلیفہ بن گئے، جناب صدیق اکبر نے چادریں اٹھائیں اور مدینہ پاک کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ جناب عمر ملے، وہ کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ صدیق اکبر جواب دینے لگے الی السوق، میں بازار کی طرف جا رہا ہوں۔ آئینہ کہاں جاتے ہو؟ کہا میں بازار کی طرف جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کیا کام ہے وہاں، کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ تصنع ماذا وقد ولیت امر المسلمین۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے تو بچے ہیں، اہل خانہ ہے، گھر ہے، میرا خرچہ ہے، تو کاروبار کروں گا، کچھ کماؤں گا تو پھر گھر والے کھائیں گے، گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھے کھانے کو کیا ملے گا؟ جناب عمر فاروق نے کہا کہ چونکہ آپ کو مسلمانوں کا معاملہ سپرد کر دیا گیا، اب خلیفہ بنائے گئے، امیر المومنین بنائے گئے، لہٰذا آپ یہ کام نہ کریں۔ کیا کریں پھر؟ تو جناب عمر کہنے لگے انطلق یفرد لک ابو عبیدہ، چل میرے ساتھ جناب ابو عبیدہ بن جراح کے پاس جاتے ہیں، یہ مسئلہ ان کے پاس پیش کرتے ہیں کہ اب ابو بکر کہاں سے کھائے گا۔ وقت کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، چادریں کاندھے پر کہ بازار جا کے بیچوں گا، بچوں کی روزی کا سامان کروں گا۔ جناب عمر فرماتے چل ابو عبیدہ کے پاس، جس کو میرے آقا نے فرمایا میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ عنہ۔ جناب عمر فاروق اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہما دونوں جناب وہاں پر جناب ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے، مسئلہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا افرد لک قوت رجل من المہاجرین، فرمایا مہاجرین میں سے جیسے ایک بندے کا کھانا ہے اس قدر میں تیرے لیے مقرر کرتا ہوں، لیس بافضلہم ولا اوکسہم، نہ زیادہ اعلیٰ نہ زیادہ کم، جو ایک بندے کا خرچہ ہے میں حکومت کی طرف سے آپ کے لیے اتنا مقرر کرتا ہوں، وقسوۃ الشتاء والصیف، اور تمہیں مسلمانوں کی طرف سے سردی کے بھی کپڑے ملیں گے اور گرمی کے بھی کپڑے ملیں گے، لیکن جب تیرے کپڑے بوسیدہ ہو جائیں، پرانے ہو جائیں، پھر آپ نے کسی کو دینے نہیں، وہ پھر مسلمانوں کے بیت المال میں واپس جمع کرنے۔ حساب لگائیں، یہ حاکم وقت ہے، چادریں سر پہ ہیں، بازار جا رہے ہیں، جناب عمر ابو عبیدہ بن جراح کے پاس لا رہے ہیں، وہ اس کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں، اور وظیفہ لاکھوں میں نہیں، یا ہیلی کاپٹر نہیں، یہاں CID نہیں، یہاں پولیس نہیں، یہاں ڈنڈا نہیں، یہاں دھوس داغنی نہیں، بلکہ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ایک آدمی کا کھانا دیا جائے گا، نہ زیادہ بہتر نہ زیادہ کم، اور آپ کو سردی گرمی کے کپڑے دیے جائیں گے، کپڑے بوسیدہ ہو جائیں دوبارہ اپنے مسلمانوں کو جمع کرانے، بیت المال میں جمع کرانے۔ یہ صدیق اکبر کی حکومت تھی، اور اسی پر بس نہیں بلکہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر مسند خلافت پر آئے تو آپ سے ایک مطالبہ ہوا۔ مطالبہ کس نے کیا؟ مطالبہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا۔ مطالبہ کس نے کیا؟ حضرت عباس نے کیا، حضور کے چچا جان نے۔ چونکہ نبی کریم علیہ السلام جب بقید حیات ظاہری زندگی میں، اب خیبر اور فتح کی جو زمینیں تھیں ان کی آمدن حضور خود وصول فرماتے تھے۔ خیبر اور فتح کی جو جائیداد تھی اس کی آمدن حضور کے پاس ہوتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے وراثت کا مطالبہ کیا کہ ہمیں وراثت دی جائے۔ جناب عباس نے صدیق اکبر سے وراثت کا مطالبہ کیا کہ ہمیں وراثت دی جائے۔
صدیق اکبر تک جب یہ مطالبہ پہنچا تو آپ نے حدیث رسول پیش کی، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہمارا مال رہ جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو وراثت نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم اپنا مال صدقہ چھوڑتے ہیں۔ انما یأکل آل محمد فی ھذا المال، فرمایا جو مال مصطفیٰ کریم کا تھا فدق اور خیبر، فرمایا اس سے آل محمد جیسے حضور کے زمانے میں کھاتے تھی اب بھی کھاتے ہی رہیں گے۔ آپ نے طریقہ کیا اپنایا کہ فدق سے جو مال ملتا تھا اور جو آمدن ہوتی تھی اور خیبر سے، وہ سب سے پہلے اہل بیت پہ خرچ کرتے، اور جو مال بچ جاتا فرماتے یہ اللہ کا مال ہے، یتیموں پر، بےکسوں پر، محتاجوں پر، غریبوں پر خرچ کرتے۔ یہ حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ سنا۔ یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی نبی کی وراثت ہوتی ہے، یہ ویسے تم کہتے ہو کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام کو بنایا، اور اپنے قرآن میں یہ فرمایا تو جب داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام بن سکتے ہیں تو نبی کی وراثت آ گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے زیادہ تعداد میں، لیکن وراثت صرف حضرت سلیمان کو ملی۔ کیوں کہ سلیمان کو آپ کی دینی وراثت ملی، آپ کی نبوت ملی، نہ کہ مال و دولت۔ آپ کی مال و دولت نہیں ملی، بلکہ آپ کی، جیسے داؤد علیہ السلام خود نبی تھے ویسے نبوت کی وراثت اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اس سے مال و دولت کی وراثت نہیں مراد، بلکہ اس سے نبوت اور ان کے سارے فیض کی وراثت مراد۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ صدیق اکبر حالات پہ نظر رکھتے، اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوتی آپ سرزنش فرماتے، دین میں کوئی بدعت رائج کرتے آپ سرزنش فرماتے۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں تشریف لائے، ایک عورت ہے حج پہ آئی ہے، اور وہ عورت حج میں مصروف ہے، قبیلہ احمد سے اس کا تعلق ہے۔ وہ عورت خاموش تھی، بولتی نہ تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ عورت بولتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں بولتی؟ لوگوں نے کہا اس نے منت مانی ہے کہ میں خاموش حج کروں گی، حج میں بولوں گی نہیں۔ صدیق اکبر نے پاس بلایا، اور پاس بلا کے فرمایا کہ تو تکلمی، تو کلام کر، گفتگو کر، بات کر، بولتی کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگی میں نے منت مانی ہے کہ میں خاموش حج کروں گی۔ میرے آقا نے فرمایا، جناب صدیق نے فرمایا فإن هذا لا يحل، فرمایا یہ چیز جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ تو حج میں اپنی طرف سے پابندی لگا دے اور تو کہے کہ میں بولوں گی نہیں، یہ جائز نہیں۔ ھذا من عمل الجاہلیہ، فرمایا یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے، ایسا کرنا تیرے لیے درست نہیں ہے۔ پھر وہ عورت بولنے لگی۔ یعنی صدیق اکبر ہر لحاظ سے حالات پہ نظر رکھتے، خدا نہ خواستہ اگر دین میں کوئی نئی بات شروع کرتا تو صدیق اکبر اس کی بھی سرزنش فرماتے، اگر کوئی مسئلہ آتا اس کو بھی فیصلہ فرماتے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ حضرت صدیق اکبر کے جب وصال کا وقت قریب آیا، اس کا وقت قریب آیا وصال کا، آخری وقت ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، جناب علی کے صاحبزادے جناب امام حسن مجتبیٰ، فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ لمحت دیرا ابو بکر، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا، اب دنیا سے جانے لگے تو کیا ہوا؟ فرمایا قال یا عائشہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ پاس موجود تھی، ان سے فرمایا انظر اللقحۃ التي كنا نشرب منها من لبنها، فرمایا اس اونٹنی کو دیکھو جس اونٹنی کا ہم دودھ پیتے تھے۔ نمبر 2 والجفنۃ التي نستبخ فيها، اور وہ برتن جس میں ہم اپنے کپڑے رنگتے تھے وہ برتن بھی دیکھو۔ والقطیفۃ التي كنا نلبسها، اور وہ کپڑا جو ہم پہنتے تھے۔ یہ 3 چیزیں دیکھو، موت کا وقت ہے، آخری لمحہ ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، وصیت فرماتے ہیں ماں عائشہ صدیقہ سے
3 چیزیں دیکھو، وہ اونٹنی جس کا ہم دودھ استعمال کرتے تھے، وہ برتن جس کے اندر ہم کپڑے رنگتے تھے، گھر کے کپڑے، اور تیسرے نمبر پر کیا چیز فرمایا؟ وہ کپڑے کا ٹکڑا جو ہم پہنتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ فرمایا فَإِنَّا كُنَّا نَنْتَفِعُ بِذَلِكَ حِينَ كُنَّ فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا جب مسلمانوں کی حکومت میرے پاس تھی، میں مسلمانوں کے کام کرتا تھا، اس وقت یہ چیزیں بیت المال سے میں استعمال کرتا تھا۔ یہ قومی خزانے کی چیزیں ہیں، یہ قومی مالیت کی چیزیں ہیں، یہ عوام الناس کی چیزیں ہیں، چونکہ میں معاملات ان کے نمٹاتا تھا، حکومت ان پہ کرتا تھا، معاملات ان کے درست کرتا تھا، لہذا چیز بھی بیت المال سے استعمال کرتا تھا۔ فَإِذَا مِتُّ فَارْدُدْ بِهِ إِلَىٰ عُمَرَ۔ فرمایا میں جب دنیا سے چلا جاؤں پھر یہ تینوں چیزیں عمر کے حوالے کرنا، یہ تینوں چیزیں کیا؟ عمر کے حوالے کرنا۔ یہاں مدینے کی ریاست کا نعرہ لگتا ہے، کرونا آیا تو اخبار میں بات آئی کہ 40 ارب روپے کھا گئے کرونا فنڈ کے ضمن میں، کرونا فنڈ کے ضمن میں اخبارات میں آ رہا ہے، اللہ جانتا ہے بہتر کیا ہوا، لیکن 40 ارب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حرام خور کس منہ سے مدینے کے ریاست کی بات کرتے ہیں؟ آؤ صدیق کے دروازے پہ آخری وقت ہے، 3 ہی تو چیزیں ہیں، اونٹنی دودھ کے لیے رکھی ہے، کپڑا پہننے کے لیے رکھا ہے، برتن کپڑا رنگنے کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا جب تک میں مسلمانوں کے امور نمٹاتا تھا تب تو میں ان چیزوں کے رکھنے کا حقدار تھا، لیکن جب میں چلا جاؤں تو اٹھا کے جناب عمر کے حوالے کر دو۔ اب کیا ہوا؟ صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے گئے، وہ سامان اٹھایا گیا، جناب عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو جب عمر فاروق کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو عمر بولے یا ابا بکر لقد اتعبت من جاء بعدک، اے صدیق تو نے اپنے بعد والوں کو تھکا کے رکھ دیا، تو نے بعد والوں کو تھکا کے رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ جیسے حکومت آپ نے کی، اب آپ کے نقش قدم پہ کون چلے گا؟ اتنی پابندی کون کرے گا؟ اس قدر تقویٰ کون کرے گا؟ اس قدر نظام مملکت کون چلائے گا؟ جیسے آپ نے کیا اسی طرح کرنا چونکہ مشکل ہے، سو آپ کے بعد والوں کو گویا آپ نے تھکا دیا، وہ اس طرح نہیں کر سکیں گے جیسے آپ کر رہے ہیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ جناب عمر فاروق نے فرمایا، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ ابن عساکر نے روایت کیا، وہ ابو صالح غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روزانہ رات کے وقت مدینہ پاک کے اطراف میں جاتے۔ ایک عورت تھی، بوڑھی بھی تھی، نابینا بھی تھی، اس کا کوئی والد وارث نہیں تھا، وہ اکیلی رہتی تھی۔ جناب عمر جاتے، اس کے دروازے پر دروازہ کھولتے تاکہ میں اس کا کام کروں، کپڑے صاف کرنے ہیں، کھانا کھلانا ہے، برتن دھونے ہیں، گھر میں جھاڑو دینا ہے، کوئی کام کرنے والا بندہ اس کا تھا نہیں۔ جناب عمر جب بھی جاتے تو عمر سے پہلے کوئی کام کر چکا ہوتا، جھاڑو کوئی دے چکا ہوتا، برتن دھل چکے ہوتے، کھانا کھلا چکا ہوتا، اس کے کپڑے صاف ہو چکے ہوتے۔ جناب عمر کئی دفعہ گئے، اس بوڑھی کی خبر لوں، اس نابینا عورت کی خبر لوں، ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، لیکن جب بھی جاتے وہ کام ہو چکا ہوتا۔ ایک دن سوچا آج میں دیکھوں گا کہ کون ہے مجھ سے پہل کرنے والا۔ جیسے عشاء کی نماز پڑھ لی گئے، بیٹھ گئے کہ آج دیکھوں گا مجھ سے پہلے کون آتا ہے۔ عمر حیران رہ گئے کہ آنے والا کون تھا؟ وہ تو امیر المومنین صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ خبر گیری ہے، یہ خبر گیری ہے۔ یہاں کیا ہے؟ غریب کو کون سا حق ملتا ہے؟ یہاں غریب کو کیا ملتا ہے؟ یہاں تو قانون ہے تو غریب کے لیے ہے۔ تجاوزات کے نام پہ غریبوں کی دکانوں کو گھرایا جاتا ہے، تجاوزات کے نام پر جو کمزور لوگ ہیں، جن کی ریڑھی کھڑی ہے، جو چاپڑی فروش ہے، جو فرش پہ بیٹھا، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، ان کا سامان لپیٹ دیا جاتا ہے اور نام تجاوزات کا دیا جاتا ہے۔ غریب کا نوالا چھین لیا جاتا ہے، لیکن جہاں بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں۔ یہ آپ کے ساہیوال کے قریب جو حادثہ ہوا اور گاڑی کے اندر ان کی ماں کو، باپ کو، تمام اہل خانہ کو بھون کے گولیوں سے رکھ دیا گیا، ان کے چھوٹے بچوں کو بمشکل بچایا گیا،
کہاں ہے قانون؟ وہ قانون سامنے آئے جو ہمیں پتہ چلے کہ انصاف بھی کوئی چیز ہے۔ جناب عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ عنہ، ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، پیچھے اس کا ایک بیٹا رہ گیا، عورت غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی، وہ پیشہ ور طوائف بن گئی، اس سے لوگوں کا آنا جانا ہوا۔ اس عورت نے اور لوگوں نے خود سوچا اس بچے کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہمارا راز فاش نہ ہو، ہمارا چکلا چلتا رہے، ہمارا کام چلتا رہے۔ عورت نے اور یاروں نے مل کر بچے کو قتل کر دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ جناب عمر تک اطلاع آئی کہ اس طرح مسئلہ ہوا۔ جناب عمر نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں تم تعاون کرو، تہ تک جاؤ، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ بات کیسے ہے، تفتیش تحقیق میں مدد کرو۔ جب پتہ چلا جناب عمر نے خط لکھا، فرمایا کتنے لوگ شریک تھے قتل میں؟ کہنے لگے 7 آدمی شریک تھے اور عورت بھی تھی۔ فرمایا 8 کو قتل کر دیا جائے۔ سوال اٹھا قتل ہونے والا بچہ ایک ہے اور اس کے جواب میں مارے جانے والے 7 یا 8، وہ کیوں؟ جناب عمر جلال میں آئے، فرمایا سنو تم 7-8 کی بات کرتے ہو، رب کا حکم یہ ہے کہ اگر اس ایک بچے کے مارنے میں ساری دنیا شریک ہوتی، میں عمر حکم دیتا تمام لوگوں کو مار کے رکھ دو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا ساری دنیا کے مارنے کا میں ہوں، یہ ہے قانون، یہ ہے مدینے کی ریاست، یہ ہے اسلامی اصول اور یہ ہے اسلامی آئین و قانون۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ شراب سرعام پکڑی جاتی ہے اور پھر ایک ہی دن میں، ایک ہی گھنٹے میں، ایک ہی لمحے میں وہ چیز شہر بن جاتی ہے۔ یہاں پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلے جاتے ہیں، لیکن جناب صدیق اکبر عمر فاروق فرماتے میں نے دیکھا وہ صدیق اکبر ہی تھے۔ اور ابن عساکر نے یسار بن حمزہ سے روایت کیا کہ جب صدیق اکبر بیمار ہوئے، صدیق اکبر کیا ہوئے؟ بیمار ہوئے، تو آپ نے اپنا سر اٹھایا اور جو گھر کی کھڑکی تھی دریچہ، اس کی طرف سر اٹھایا، لوگ باہر بیٹھے تھے، آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے ایک خط لکھا ہوا ہے، اس میں نے وصیت لکھی ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا کیا تم اس پہ عمل کرو گے؟ لوگ کہنے لگے ہم عمل کریں گے، لیکن حضرت علی بولے، وہ سمجھ گئے کہ اپنے وصال کے بعد جناب صدیق اکبر نے خلیفہ کا انتخاب کر کے لکھ دیا ہے۔ جناب علی سمجھ گئے، آپ نے فرمایا میں خط میں لکھ چکا ہوں، کیا میرے وصال کے بعد تم خط پہ عمل کرو گے؟ سب نے کہا عمل کریں گے، پر جناب علی اٹھے، وہ کہنے لگے اگر آپ نے اس خط میں عمر کا نام لکھا ہے تو ہم مانیں گے، اگر کسی اور کا نام لکھا پھر ہم نہیں مانیں گے۔ جناب صدیق نے فرمایا میں نے عمر ہی کا نام لکھا ہوا ہے، میں نے عمر ہی کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں 3 لوگ بڑے دانا گزرے ہیں، 3 لوگ، جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں 3 لوگ بڑے دانا گزرے ہیں، ایک دانا صدیق اکبر ہے جس نے عمر کا انتخاب کیا، جس نے عمر کا انتخاب کیا، اور دوسرے دانا کون ہے؟ فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، وہ بڑی دانا تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی نکالا اور بکریاں پلائیں اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں گھر پہنچ گئیں تو وہ کہنے لگی کہ وہ بندہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے، اس کو اجرت پر رکھیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ بڑی دانا تھی کہ اس نے پہلی نگاہ میں حضرت موسیٰ کو پہچان لیا کہ یہ اس قسم کا آدمی ہے، اور پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سے نکاح بھی ہوا، حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا۔ اور فرمایا تیسرا دانا بندہ کون تھا؟ وہ عزیز مصر تھا، جس کی مصر پر حکومت تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یوسف کا خیال رکھنا، اس کی اچھی طرح خیال کرنا، کیوں کہ عزیز مصر سمجھ گیا کہ یہ عام بندہ نہیں، رب نے اس کو کمالات سے نوازا ہے۔
بندے کی پہچان بڑا معنی رکھتی ہے، بندے بڑے ہوتے ہیں پر بندے کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان 3 لوگوں کی دانائی پہ مجھے رشک آتا ہے، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلافت آپ نے سنبھالی تو ہر طرف سے فتنوں نے سر اٹھایا، اور فتنے ایسے اٹھے کہ ایک نہیں، ملک کے اندر آگ لگ گئی۔ ایک طرف سے لوگ دین چھوڑ کے مرتد ہونے لگے، ایک طرف جھوٹی نبوت کے دعوے ہونے لگے، ایک طرف زکوٰۃ کا انکار ہونے لگا، اور نبی کریم علیہ السلام کے آخری لمحات تھے، اپنے حضرت اسامہ کی سربراہی میں لشکر تیار کیا تھا، 700 بندوں کا لشکر تھا۔ وہ لشکر نکلا تو حضرت اسامہ کی بیوی نے اپنے شوہر کو پیغام بھیجا کہ چونکہ تمہیں حضور نے تیار کیا لیکن حضور کی حالت بڑی نازک لگ رہی ہے، جلدی نہ کرنا، شاید حضور وصال فرما جائیں، پھر آپ رہ جائیں گے۔ لشکر تیار ہے نکلنے کو، لیکن لشکر کے سربراہ کو بیوی نے پیغام پہنچا، حضرت فاطمہ بنت قیس نے پیغام بھیجا، وہ رک گئے، اتنے میں حضور کا وصال ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ حل سے مراد کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بعد میں صحابہ کا اجتماع ہوا، صدیق اکبر کا انتخاب ہوا۔ پہلا مسئلہ صدیق اکبر کو اس لشکر کا درپیش تھا۔ جناب عمر سامنے آ گئے، کہنے لگے آپ اس لشکر کو نہ بھیجیں، داخلی حالات بڑے خراب ہیں۔ جناب صدیق جلال میں آ گئے، تلوار ہاتھ میں لی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، جاہلیت کے دور میں تو بڑا بہادر ہوا کرتا تھا، بڑا جری ہوا کرتا تھا، جب تو نے کلمہ پڑھا تیرے اندر بزدلی آ گئی، تلوار نیام سے نکالی، فرمایا خدا کی قسم میں چھوڑوں گا نہیں، یہ لشکر جائے گا اور میں اسے بھیج کے رہوں گا، اس لیے کہ اس کو حضور نے روانہ کیا، میں کون ہوں لشکر کو روکنے والا۔ تو جب آپ نے وہ لشکر روانہ کر دیا، اور صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر جنگل کے پرندے آ کر میرے جسم کو نوچ لیں، اتنے حالات خراب ہوں، پھر بھی لشکر جا کر رہے گا۔ پھر وہ لشکر چلا گیا، فتح یاب ہو کر واپس آ گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ واقعی مسلمانوں میں بڑی دم خم ہے۔ یہ صدیق